ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے تہران میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ایران اپنی یورینیم افزودگی کے حق سے دستبردار نہیں ہوگا اور عالمی طاقتوں کو آخرکار اس حق کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیانات پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نے اپنے سابقہ موقف کے مقابلے میں 180 ڈگری کا یو ٹرن لیا ہے۔ جو امریکی صدر پہلے ایران کو غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالنے کا کہہ رہے تھے، اب انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ وہ ایران کے حقوق کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ مسعود پزشکیان نے امید ظاہر کی ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں جاری مذاکرات میں شریک وفود اس عمل کو کامیابی سے آگے بڑھائیں گے۔ انہوں نے اندرونی مخالفین اور بادشاہت پسند گروہوں پر تنقید کرتے ہوئے مزید کہا کہ جو عناصر ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ دراصل اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے راستے پر چل رہے ہیں۔ قطر نے باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے کہ پاکستان اور قطر کی مشترکہ ثالثی کے نتیجے میں سوئٹزرلینڈ کے شہر برگنسٹاک میں امریکہ اور ایران کے مابین تاریخی مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے۔ دوحہ میں جاری قطری وزارت خارجہ کے بیان میں امید ظاہر کی گئی ہے کہ یہ اہم ملاقاتیں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تمام نکات کے تحت ایک جامع اور مستقل امن معاہدے کے باعث بنیں گی۔ واضح رہے کہ ایران امریکہ جنگ بندی مذاکرات کے اس دوسرے مرحلے کے لیے پاکستان، ایران اور امریکہ کے اعلیٰ سطحی وفود پہلے ہی سوئٹزرلینڈ پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سداسے منیر آج ان کی تکنیکی سطح کے مذاکرات میں حصہ لے رہے ہیں، جبکہ اس دوران وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سداسے منیر کی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے ایک اہم سائیڈ لائن ملاقات بھی ہوئی ہے۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں اہم ترین R4 وزرائے خارجہ اجلاس منعقد ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اس اعلیٰ سطحی اجلاس میں پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سمیت مصر، سعودی عرب اور ترکی کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران بنیادی طور پر اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر اب تک ہونے والی پیش رفت اور اس پر عمل درآمد کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ چاروں ممالک کے وزرائے خارجہ نے باہمی دلچسپی کے ترجیحی شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا۔ اس موقع پر پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر نے خطے کو پرامن اور مستحکم بنانے کے لیے باہمی روابط کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیتے ہوئے پرعزم انداز میں مذاکرات، فعال سفارتکاری اور علاقائی تعاون کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر برگنسٹاک میں جاری عالمی سفارتی مشنز کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سداسے منیر سے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایک اہم ملاقات کی ہے۔ اس اعلیٰ سطحی ملاقات میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی مندوب اسٹیو وٹکوف اور ان کے داماد جیریڈ کشنر بھی امریکی نائب صدر کے ہمراہ موجود تھے۔ واضح رہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کے دوسرے مرحلے کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے پاکستان، ایران اور امریکہ کے اعلیٰ سطحی وفود سوئٹزرلینڈ پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان کی ثالثی اور مسلسل کوششوں کے تسلسل میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سداسے منیر آج سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے تکنیکی سطح کے انتہائی اہم مذاکرات میں شرکت کر کے خطے میں مستقل امن کی راہ ہموار کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور رکن سندھ اسمبلی نعیم احمد کھرل کراچی کے ایک نجی ہسپتال میں انتقال کر گئے ہیں۔ اہل خانہ کے مطابق وہ گزشتہ 5 ماہ سے شدید علالت کے باعث زیر علاج تھے۔ مرحوم کی نماز جنازہ آج رات 10 بجے ممتاز گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی، جبکہ ان کی تدفین خیرپور میں واقع ان کے آبائی قبرستان میں ہوگی۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کی ترجمان شازیہ مری نے نعیم کھرل کے انتقال پر گہرے دکھ اور رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار خاندان اور پارٹی کے کارکنان سے تعزیت کی۔ انہوں نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ نعیم کھرل ایک باوقار، مخلص اور سچے عوامی نمائندے تھے جن کی سیاسی اور سماجی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ان کے جانے سے پیپلز پارٹی اپنے ایک انتہائی وفادار اور متحرک ساتھی سے محروم ہو گئی ہے۔ کراچی میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک خطرناک خودکش دہشت گرد سلمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق گرفتار دہشت گرد کے قبضے سے ایک خودکش جیکٹ، حساس مقامات کے نقشے اور تصاویر برآمد ہوئی ہیں۔ ملزم افغانستان سے خودکش حملوں کے باقاعدہ تربیت حاصل کر چکا ہے اور مولوی مخلص یار کے حکم پر اپنے ساتھی ادریس کے ہمراہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ اور بڑی خودکش کارروائیوں کے لیے پہنچا تھا۔ ملزم سلمان 1 کروڑ روپے انعام یافتہ ہلاک دہشت گرد زعفران کا قریبی ساتھی رہا ہے، جس نے سائٹ ایریا میں غیر ملکیوں پر فائرنگ کی تھی۔ سی ٹی ڈی نے انکشاف کیا ہے کہ ملزم کا ایک ساتھی 2025 میں کوئٹہ میں FCC پر اور دوسرا ساتھی گزشتہ سال DIG میں خودکش حملے میں ہلاک ہو چکا ہے، جبکہ اس کے دیگر نیٹ ورک اور سہولت کاروں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔
قومی اسمبلی میں وفاقی بجٹ کی منظوری کا دوسرا اہم مرحلہ آج سے شروع ہو رہا ہے، جس کے دوران مختلف وزارتوں اور ڈویژنوں کے مالیاتی مطالبات زر کی منظوری دی جائے گی۔ اجلاس میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب 104 کھرب 14 ارب روپے سے زائد مالیت کے مجموعی طور پر 135 مطالبات زر منظوری کے لیے پیش کریں گے۔ قواعد کے مطابق 43 کھرب 85 ارب روپے سے زائد کے 88 مطالبات زر بغیر کسی کٹوتی کے تحریک کے منظور کیے جانے کا امکان ہے، جبکہ 60 کھرب 29 ارب روپے سے زائد مالیت کے 47 مطالبات زر پر اپوزیشن کی جانب سے کٹوتی کی 587 تحریک پیش کی جائیں گی۔ ان کٹوتی کی تحریک میں کابینہ سیکریٹریٹ کے لیے 91، توانائی ڈویژن کے لیے 116، وزارت خزانہ کے لیے 100 اور وزارت داخلہ کے لیے 123 تحریک شامل ہیں۔ اس دوران تخفیف غربت ڈویژن کے مطالبات پر بھی 45 تحریک لائی جائیں گی، جبکہ حکومت نے تمام اراکین اسمبلی کو ایوان میں حاضری یقینی بنانے کی سخت ہدایت جاری کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے والد کے عالمی دن کے موقع پر اپنی اولاد خصوصاً بیٹیوں کو اعتماد اور جینے کا حوصلہ دینے والے دنیا بھر کے تمام والد صاحبان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اپنے خصوصی پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ باپ ایک ایسے مضبوط صاحبان کے مانند ہے جو خود کڑی دھوپ اور تیز بارشوں کی سختیاں جھیل کر بھی اپنے بچوں کو ٹھنڈا سایہ فراہم کرتا ہے۔ ایک عظیم باپ اپنی اولاد کو صرف دنیا میں جینا ہی نہیں بلکہ ہمیشہ سر اٹھا کر جینا سکھاتا ہے۔ مریم نواز نے اپنے والد اور مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے رہنما، قائد، استاد اور طاقت کا اصل سرچشمہ ہیں۔ ان کے والد محترم کی گود ان کا پہلا مکتب اور ان کا سایہ زندگی کا مضبوط ترین آسرا ہے، جو انسان کو خودداری سے جینا اور مکمل اعتماد کے ساتھ جیتنا سکھاتا ہے۔ اور کرکٹ کی تاریخی میدان میں لارڈز سے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میچ کی میزبانی واپس لیے جانے کا قوی امکان پیدا ہو گیا ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان حالیہ میچ کے بعد ICC نے لارڈز کی پچ کو غیر مطمئن ریٹنگ دی ہے، جس کے بعد فائنل کی میزبانی خدشات کا شکار ہو گئی۔ لارڈز کے متبادل طور پر اب یہ فائنل میچ اوول کرکٹ گراؤنڈ میں منتقل کیا جا سکتا ہے، تاہم اس کا حتمی فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ واضح رہے کہ ICC نے 2031 تک تمام WTC فائنلز کی میزبانی انگلینڈ کو دے رکھی ہے۔ اگرچہ لارڈز سے فائنلز کی میزبانی واپس لی جا سکتی ہے، مگر انگلش کرکٹ بورڈ کے ساتھ معاہدے کے تحت یہ میدان 2 ٹیسٹ میچز کی میزبانی ضرور کرے گا۔ اس صورتحال میں اولڈ ٹریفورڈ میں شیڈول پاکستان اور انگلینڈ کا واحد ٹیسٹ میچ اب لارڈز منتقل کیے جانے کا امکان ہے۔